ملک کا روتا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا کوئی نہیں نظر آ رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے اترے اور آپ نے اس کو تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے پیار فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ہجرت و فراق میں لکڑیاں روئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کو۔ اور اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے کلمہ پڑا جو کہ اس نے بھی سنا۔ بکری کے زہر آلودہ گوشت نے حضور علیہ السلام کو زہر کی پلا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر گوشت دیا گیا، آپ کھانے لگے تو اس سالن سے، اس گوشت سے آواز آئی، اللہ کے محبوب نہ کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے بلانے پر درخت چلے آتے تھے، آپ اشارہ فرماتے درخت کو تو درخت چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتے۔ حضور علیہ السلام کو پتھروں نے سلام کیا۔ اور ایک پہاڑ کا نام ہے شبیر پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، کفار آپ کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، آپ میری پشت سے نیچے اتر آئیں تاکہ آپ کو پکڑ نہ سکے۔ تو یہ واقعات کوئی عام واقعات نہیں ہے، بلکہ مسلموں بخاری سے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں درج کیے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کی کھالیں اور ہاتھ پاؤں بولیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بول کے گواہی دیں گی۔ تو پتھروں کی بھی مختلف اقسام ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل والے، فرمایا کہ یہ لوگ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے۔ جب انسان جو ہے سیدھے رستے پہ چلنے لگ جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے۔ بلکہ فرشتوں سے بھی اس کی شان افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ انسان اگر صحیح انسان بن جائے، بندہ اگر صحیح عبد بن جائے، اپنے معبود کا، اپنے خالق و مالک کا صحیح بندہ بن جائے، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور جب بگڑتا ہے تو بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی زیادہ یہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ پتھر تو خدا کے خوف سے لرزتے بھی ہیں اور اپنے حال کے مطابق اس کی حمد و ثنا بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے رب سے غافل نافرمانی کے میدان میں ہوا و حفظ کے گھوڑے سر پر دوڑاتا چلا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں بنی اسرائیل والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا انکار کرنا کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں سارا کچھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تورات و انجیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و صفات سے بھری پڑی ہیں،
وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہ کن کا شیوا ہے؟ یہود و نصارہ، یہودیوں کا شیوا ہے، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا۔ پھر تیسری مرتبہ میں اس جملے کو دوہرا رہا ہوں، اس کو سمجھو کہ بندہ اسلام کا دعویٰ بھی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت بھی ہو، ان کی زبان جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نہ نکلے، اور فضائل سننے سے دل میں ان کے گھٹن پیدا ہو،